اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت لندن وقت کے مطابق سہ پہر کے یعنی دوپہر کے 3:30 بج رہے ہیں، 3:30 لنڈن ٹائمز، سیٹرڈے ہفتے کا دن، تاریخ 5 اگست 2017، 5 اگست 2017۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں و بہنوں اور آزم تحریک ساتھیوں، روپوش ساتھیوں، اسیر ساتھیوں، لاپتہ ساتھیوں، ان کے اہل خانہ، شہداء کے لواحقین، اسیروں کے اہل خانہ، شہداء کے لواحقین اور لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ، تمام شعبہ جات کے ساتھیوں، اے پی ایم سو، یوتھ 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 یوتھ، اے میری پیاری یوتھ، girls and boys, keep it up, keep it up, keep it up۔ بچے بچیوں، اسٹوڈنٹس، گرلز بوائز، ایلڈرز ونگز، شعبہ خواتین کی باجیوں، اوورسیز یونٹ کے ساتھیوں، اور جو میرا پیغام سن رہا ہے ان سب کو السلام علیکم۔ میں اس وقت پورے پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے لوگ جو پوری دنیا میں رہتے ہیں، ہاں وہ 1 سال یا 1 مہینے سے رہتے ہوں یا 50 60 70 سال سے رہتے ہوں یا 20 25 سال سے رہتے ہوں، سب سے مخاطب ہوں۔ تمام پاکستانیوں، برے صغیر کے مسلمانوں نے 1947 کو پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ جہاں انسانوں کو آبادی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک فرد کو پاکستانی کی حیثیت سے اکثریتی اور اقلیتی، میجورٹی اور مائنورٹی کے فرق سے، امیر اور غریب کے فرق سے، مظلوم اور زمیندار کے فرق سے، مزدور اور انڈسٹریز کے مالکان کے فرق سے، ہاری کسان مزارے اور زمینداروں کے فرق سے کوئی کسی کے ساتھ نہ زیادتی ہوگی، نہ ظلم ہوگا، نہ انصافی ہوگی۔ سب کو سب کے برابر حقوق ہی نہیں صرف ملیں گے، سب کو سب کے برابر کے حقوق ہی نہ صرف ملیں گے بلکہ مائنورٹیز کے ساتھ بھی اکثریتی مسالک کے ہوں، عقیدے کے ہوں، مسلک کے ہوں یا مذہب کے ہوں،
کو ایک نظر سے دیکھا جائے گا، ان کے ساتھ یکساں ایکول ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، اور اپارچونٹیز ان آل واکس آف لائف، زندگی کے تمام شعبات میں ان کو برابر کے حقوق ملیں گے۔ عدالتیں جانبدار یا دباؤ کے بغیر خود مختار عدالتیں ہوں گی، اور وہ امیر غریب کے فرق کو ہٹا کر سب کو انصاف، سب کے ساتھ برابر کا انصاف کریں گی۔ آج جیلوں میں جو غریب لوگ ہیں وہ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال سے، 40 سال سے جیلوں میں اسیر ہیں۔ ان کے جتنے بڑے جرم نہیں ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ وہ جیلوں میں زندگی گزار کر اپنے اہل خانہ سے نہ مل سکے ہیں، اور اہل خانہ میں جو لوگ مر گئے نہ ان سے مل سکے ہیں، ان کا دیدار کر سکے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں اور انگریز کی ٹرینڈ فوج، جسے پاک فوج کا نام دیا گیا، اس کے اسیر بن کر غلاموں جیسی آزاد ہونے والے ملک میں نہ یکساں سلوک ملا، انصاف ملا، نہ ترقی کے برابر کے ذرائع ملے۔ اکثریت اقلیتوں پر حاوی رہی۔ آج بلوچستان کے عوام آہوں اور سسکیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، غریب عوام، لیکن بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے بلوچستان کے سردار عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی حال کے کا ہے خیبر پختونخوا کا۔ وہاں کے مزدور، غریب اور قبائلی علاقوں کے، گلگت بلتستان ہزارے کے قبائلی علاقوں کے غریب عوام تکالیف اور غلاموں سے بدتر قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، لیکن کے قبائلی علاقوں کے بڑے بڑے دولت مند، جاگیردار، زمیندار، سردار اور سرمایہ دار، وہ اور ان کی اولادیں عیش کر رہی ہیں۔ یہی حال صوبہ سندھ میں ہے۔ صوبہ سندھ میں غریب ہاری کسان، ان کے خاندان، صوبہ سندھ میں 70 سال گزر جانے کے باوجود بھی ان 3 چھوٹے صوبوں میں ان کے غریب عوام ظلم و ستم کی، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہی
وہاں صرف سرمایہ دار، بڑے بڑے دولت مند لوگوں، بڑے بڑے زمینداروں کے آگے مزارعین، ہاری کسان، مزدور، غریب پنجابی بھی غلاموں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی کچھ حال، اور ان سے بھی بدتر حال مہاجروں کا ہے، جن کو تو سرے سے پاکستانی آج 70 سال گزر جانے کے باوجود نہیں سمجھا جاتا، جو ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں ہزاروں سال سے رہ رہے تھے، اپنا گھر تھا، کاروبار تھا، ملازمتیں تھیں، یا جو کچھ بھی تھا، وہاں سکون کے ساتھ، ہندو اکثریت میں بھی وہ سکون چین کے ساتھ رہ رہے تھے۔ پاکستان اس لیے بنایا کہ آزادی کے بعد ہندو اکثریت کے تحت مسلمانوں کو کہیں اقلیت کی بنیاد پر زندگی گزارنے میں مشکلات ہوں، اور جمہوریت صرف اکثریتی دباؤ کا شکار رہے، تمام اقلیتیں بشمول مسلمانوں کا یہ وطن بنایا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں، اور بانی پاکستان کی 11 اگست 1947 کی پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی تقریر آج اخبارات سے، آج کتابوں سے خارج کر دی گئی ہے۔ اسی طرح پاکستان کی افواج، خصوصاً آرمی کا ہے، آرمی میں سرحدوں پر رنگ روٹ سپاہی، لاس نائک، نائک، حولدار میجر، نائب صوبیدار، حولدار اور صوبیدار میجر، یہ سال ہر سال بیوی بچوں سے دور انتہائی دیانت و ذمہ داری کے ساتھ دھوپ، گرمی، جاڑے میں ملک کا دفاع کرتے ہیں، لیکن اس فوج کے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے افسران، بشمول ISI کے افسران اور ان کی اولادیں، وہ بادشاہوں کی طرح، جن کے گھر میں خانسامہ بھی ہوتا ہے، بیگمات کو شاپنگ کرانے کے لیے علیحدہ سے گارڈ اور گاڑیاں ہوتی ہیں، جن کے بچوں کو اسکول چھوڑنے والے سپاہی، جو ان کی حفاظت پر لے جانے اسکول اور اسکول سے لانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ غریب فوجی۔ یہ غریب فوجی ان کی بیلٹوں پر ملتانی مٹی پھیر کر اس کو نیا کرتے ہیں، براس سے ان کے جو ستارے ہوتے ہیں انہیں چمکاتے ہیں، ان کی بیلٹ پہ لگی ہوئی جو بیلٹ باندھنے کی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بیلٹ باندھنے کے جو بکلس ہوتے ہیں، اس کو براس سے
لانے کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے جوتوں پر پالش کرتے ہیں۔ یہ اصل پاکستان کے سچے سپاہی ہیں جو بیوی بچوں سے 2-2 سال دور رہتے ہیں، مگر جرنیل بڑے بڑے افسران نہ صرف ایئر کنڈیشن بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بلکہ جاگیرداروں کی طرح، سرمایہ داروں کی طرح، بلکہ ان سے زیادہ بڑھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ بندوقیں ان کے پاس ہوتی ہیں، آرمی کے جوانوں کے بل پر ان کے پاس طاقت ستاروں کی بنیاد پر ہوتی ہے، لڑائی کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے۔ ان جرنیلوں نے 70 برسوں میں کشمیر کو کھویا، کارگل کو کھویا، ان جرنیلوں نے سیاچن کو کھویا، جونا گڑھ کو کھویا، ان جرنیلوں نے 65 کی جنگ میں شکست حاصل کی، ان جرنیلوں نے 71 میں ہتھیار ڈال کر خود کو تو بچا لیا لیکن پاکستان کو ٹکڑے کر دیا۔ لیکن ان سے کوئی سوال جواب کرنے والا پاکستان میں آج تک مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ ان جرنیلوں نے صرف سول حکومتوں کے تختے ہی نہیں الٹے، منتخب وزیر اعظموں کو ٹھڈے مار کر گن پوائنٹ پہ ان کے عہدوں سے برطرف ہی نہیں کیا۔ جہاں خود برطرف نہیں کیا وہاں عدالتوں کے ذریعے برطرف کرایا، جس میں سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدلیہ ہے، وہ فوجی جرنیلوں کی لونڈی کے طور پر کام کر رہی ہے۔ عدالتیں، ہائی کورٹس اور سیشن کورٹ، لوور کورٹس کی عدالتیں بھی چھوٹے فوجی افسران کی رکھیل بنی ہوئی ہیں۔ لاپتہ ساتھیوں کے مقدمے سال ہر سال سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، جنہیں کسٹوڈیل ڈیتھ ایکسٹرا جوڈیشلی ایگزیکیوٹ کیا گیا، خواہ بلوچی ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، پشتون ہو، قبائلی ہو، پارا چنار کے لوگ ہوں، تبت گلتستان کے لوگ ہوں، ہزاروال کے لوگ ہوں، چترال کے لوگ ہوں، ملک کے کسی گوشے کے لوگ ہوں، وہ سب کے سب انصاف سے محروم ہیں۔ آج تک پاکستان میں کسی جرنیل کو سزا نہیں ہوئی، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی، اوجڑی سانے کی رپورٹ نہیں آئی، بم دھماکوں میں ملوث بڑے بڑے طالبان کو پکڑنے کے بجائے انہیں سیف ہیون فوج کے جرنیلوں نے فراہم کی، جیسے اسامہ بن لادن، ملا عمر اور نہ جانے کتنے جہادی ابھی تک، اور جہادی رہنما نام نہاد فوج کے بنائے ہوئے وہ موجود ہیں۔ لال مسجد موجود ہے، مسجد مدرسہ حفظہ موجود ہے، داعش کا حلف اٹھانے والے موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں لال مسجد کی اور مدرسہ حفظہ کی، طلبہ طالبات اور ملا بھی وہاں کا ملا عزیز وہ بھی موجود ہے، مگر فوج ضرب عصف
کس طرح چلا رہی ہے، رد الفساد فوجی جرنیل کس طرح چلا رہے ہیں، غریبوں کو دہشت گرد قرار دے کے ان پہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، لیکن بڑے بڑے طالبان کو احسان اللہ احسان کہاں ہے؟ اے پی ایس میں گولیاں چلانے والا، پورے پاکستان میں دھماکے کرنے والا، وہ بھی خصوصی مہمان بنا ہوا ہے فوج کا، فوج کے جرنیلوں کا، آئی ایس آئی کا۔ انہوں نے فوجی جرنیلوں نے ملک کی معیشت پر قبضہ کر رکھا ہے، عدالتوں کو اپنا ماتحت بنا رکھا ہے، اور کرپشن کے سارے الزامات سویلین حکومتوں اور سیاستدانوں پہ لگائے گئے، چھوٹے درجے کے سول افسران پہ لگائے گئے، مگر کوئی بڑا بیوروکریٹ ویل مچھلی، شارک مچھلی کی طرح کا کبھی سزا کا حقدار نہیں قرار دیا گیا۔ اسی طرح ملک کا کوئی جرنیل سزا کا حقدار قرار نہیں دیا گیا، ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا۔ ملک توڑنے والوں میں سے کسی کا احتساب نہیں ہوا۔ پاکستان میں یہ باتیں کرنے کی جرات کسی سویلین لیڈر کے اندر نہیں ہے سوائے الطاف حسین کے۔ کسی میں جرت ہمت نہیں ہے کہ ان فوجی جرنیلوں کے خلاف کوئی زبان تک کھول سکے۔ یہ فوجی جرنیل اور آئی ایس آئی کے افسران رد الفساد اور ضرب عدل کی شکل میں غریب پختونوں، غریب بلوچوں کا دہشت گردی کے نام پر ان کا خاتمہ کر رہے ہیں، دہشت گردی کے نام پر مہاجروں کا جینوسائیڈ کر رہے ہیں، اور خواتین اگر اپنے بچوں کی رہائی کی، جو لاپتہ ہیں، بازیابی کے لیے، اسیروں کی عدالت میں پیشی کے لیے مظاہرہ کرے، تو رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز میں بلا کر انہیں فون کر کے یہ رینجرز کے افسران دھمکیاں دیتے ہیں، ان کے شوہروں کو گرفتار کرتے ہیں، بیٹوں کو گرفتار کرتے ہیں، بھائیوں کو گرفتار کرتے ہیں، اگر باپ زندہ ہو تو باپ کو گرفتار کرتے ہیں، کسٹوڈیل کارکنوں کی کسٹوڈیل ڈیتھ کرتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشلی ان کی کلنگز کرتے ہیں، اور میڈیا ان کا غلام بنا ہوا ہے۔ ترانے گائے جا رہے ہیں، 14 اگست آ رہی ہے، ایک ایک دکان پر فوجی افسران، آئی ایس آئی کے افسران کی ہدایت پر، جو رنگ روٹ آئی ایس آئی کے ہیں، جو فوج کے ہیں، وہ دکانداروں کے پاس جا کر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ 14 اگست کو جھنڈا ضرور لگانا، اور ترانے بجوا رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا پر۔ قوم رو رہی ہے، فوج کے جرنیل خدا کی قسم بے پناہ جرنیلوں کی اکثریت سویلین سے اربوں خربوں گنا زیادہ کرپشن میں ملوث ہے۔ ان میں سے کسی ایک کرپٹ جرنل کا احتساب نہیں ہوا، کوئی مائیکل ہال نہیں ہے اس کا احتساب کرنے والا۔ اے غریب فوجیوں، غریب پنجابیوں، غریب سندھیوں، غریب بلوچوں، غریب قبائلیوں، غریب ہزاروال، غریب متوسط
متوسط طبقے کے، گلگت ہزارہ کے لوگ، بلتستان کے لوگ، چترال کے لوگ، سوات کے لوگ، اٹھو ان ظالم جرنیلوں سے ملک کو آزاد کراؤ۔ 14 اگست 1947 کو تو انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی، اب پاکستانی انگریز کے ٹرین کردہ کالے جرنیلوں سے پاکستان کو نجات دلاؤ۔ فوجیوں، تمہیں بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ جو ملازمت کرتے ہیں، 3 گریڈ، 2 گریڈ، 5 گریڈ، 7 گریڈ، 8 گریڈ، 10 گریڈ، 11 گریڈ، 12 گریڈ، 13 گریڈ، 14 گریڈ، 15 گریڈ، آپ کو آگے آنا ہوگا۔ متحد ہو کر ان جرنیلوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، ورنہ یہ ایک ایک قوم کی بیٹی کو اسی طرح، ایک ایک قوم کی بہن کو اسی طرح اپنی حوث کا نشانہ بنائیں گے، جس طرح انہوں نے سن 71 میں 70 میں سابقہ مشرقی پاکستان میں اپنی کلمہ گو قوم کی بیٹیوں اور بہنوں پہ اجتماعی عصمت دریاں کی اور اجتماعی قتل عام جینوسائیڈ بھی کیا۔ اٹھو اے نوجوانوں، I request all the youth, girls and boys, please come on, come forward, come forward, come forward. The future of Pakistan lies in your hands, not our hands, but your hands. If you want to make Pakistan stronger, prosperous, free from corruption, you have to liberate Pakistan from the occupation of Fauji Jarnail, military Jarnail. They don't do anything but busy in looting, plundering, killing the national wealth and killing the innocent people of Pakistan. میری ماں بہنوں، بیٹیوں، مہاجر بیٹیوں کے شوہروں کو، جو شادی شدہ ہیں، جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کے بھائیوں کو، والد کو، والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں، لاپتہ کر رہے ہیں، جو سیاست سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ این کیو ایم سے ہے۔ یہ این کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے میرے پاکستانیوں، یہ سب کا مسئلہ ہے۔ کسی ایک کرپٹ جرنیل کا، ایک ڈکٹیٹر کا، ملک توڑنے والے جرنیل کا حساب ہوا؟ میں کہتا ہوں پاکستانیوں، اٹھنا ہوگا تم کو۔ اب جرنل شاہی سے چھٹکارا، جاگیردار شاہی، وڈیرا شاہی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ ہر غریب سندھی، ہاری کسان مزدور، ہر پٹھان سندھی، ہاری مزدور کسان، ہر بلوچ سندھی، ہاری مزدور کسان، ہر بلوچ ہاری کسان غریب کو اٹھنا ہوگا۔ صحافیوں، تمہیں اٹھنا ہوگا۔ میڈیا کے غریب، گولیوں کی آڑ میں جانے والے کیمرہ مین، رپورٹرز، تمہیں اٹھنا ہوگا۔ میڈیا کے مالکان میڈیا پر فوج کے جرنیلوں کی تعریف میں قلابے ملاتے رہیں گے، تمہیں بیوقوف بناتے رہیں گے۔ 14 اگست اس وقت منانا جب جرنیلوں سے پاکستان کو آزاد کرا لو، آزاد کرا لو، آزاد کرا لو۔ ایسی یوم آزادی نامنظور جس میں ظالم جرنیل
حکمراں ہوں، مقننہ پہ حکمراں ہوں، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اپنا ایجنٹ غلام بنایا ہو اور اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں بنا رہے ہوں. ایسے جرنیلوں سے چھٹکارا پانا ہوگا جنہوں نے جہادی آؤٹ فٹس بنا کر پراکسیز انہیں کہتے ہیں جو سویلینز میں جہادی نام پہ، اللہ رسول کے نام پہ قوم غریبوں کو، کم پڑھے لکھے لوگوں کو بے وقوف بنا کر انہیں جہاد کا درس دے کر کبھی افغانستان میں، کبھی ایران میں، کبھی انڈیا میں بھیج دیتے ہیں. خود کبھی نہیں جاتے، نہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. یہ جرنیل اصل بیماری ہے، یہ جاگیردار وڈیرے اصل بیماری ہے، یہ سرمایہ دار اصل بیماری ہے. لیکن ان سب کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ بڑے بڑے جرنیل. اٹھو صاحب، مل کر ملک کو آزاد کرا ان جنرل شاہی سے، تاکہ عدلیہ آزاد ہو، غریب آزاد ہو، اقلیتیں آزاد ہو، انصاف سب کے لیے ہو، عدالتوں کے دروازے امیر غریب سب کے لیے کھلے ہوں، کوئی فوجی یا سپاہی بے گناہ کسی پر ظلم کرنے والا نہ ہو. کرپٹ سیاستداں ہو یا جرنیل، ان سے نجات چاہیے، غریبوں کا انقلاب چاہیے. سنو، اب ہم جشن آزادی نہیں منائیں گے. جب ہم غلام ہیں تو غلام آزاد جب تک نہیں ہوں گے. وڈیرا شاہی، جاگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام اور فوجی جرنیلوں کے مظالم اور ان کی ناجائز حکومت اور غنڈہ گردی اور بدماشی سے ہم آزاد نہیں ہوں گے. اس وقت تک ہم آزادی نہیں منائیں گے. This is a message for particularly for the youth of Pakistan. This is your time to come forward and save Pakistan. But you have to come forward. تمہیں میدان میں آنا ہوگا. اس کے لیے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑے، اگر پاکستان کو بچانا ہے تو آگے آنا ہوگا. ورنہ آج کی تاریخ میں نے بتا دی ہے، لکھ لو. بہت جلد یہ پاکستان، اگر تم نہ جاگے، صحافیوں، لکھاریوں، قلمکاروں، اگر تم نے چند روپوں کے عوض یا دولت کے عوض، انعام و اکرام کے عوض اپنے قلم کا سودا کر لیا ہے، تو یاد رکھو یہ ملک ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا. سلامت رہے گا اس وقت جب تم میدان میں آ جاؤ گے. کس بات کا جھنڈا لگا رہے ہو؟ جہاں فوج کے سب غلام ہو، پورا ملک بشمول سپریم کورٹ جج کی غلام بنی ہوئی ہو. اٹھو وکلا، اٹھو وکلا برادری، کیا ہوا تمہارے ضمیروں کو؟ خدا را اٹھو، خدا را اٹھو، خدا را اٹھو. صحافیوں اٹھو، قلمکاروں اٹھو، کالم نگاروں اٹھو، دانشور اٹھو، شاعروں اٹھو، ادیبوں اٹھو، فنکاروں اٹھو. فلسفیوں اٹھو، دانشوروں اٹھو، اٹھو، اٹھو. مرنا تو ایک دن ہے. ٹی وی پہ آ کے جھوٹ مت بولو، قوم کو بہکاؤ مت. نہ اس پاکستان کو تم اس طرح کر کے سیف کر سکتے ہو، بلکہ
توڑنے میں تم پورے سہولتکار بنو گے. لیکن اگر یوتھ غریب میدان میں آ گئے، سارے طبقات شعبہ جات میدان میں آ گئے، تو ان جرنیلوں سے ہم نجات کر کے پاکستان کو بچا سکتے ہیں. یہاں کے غریب عوام کو 20 کروڑ بچا سکتے ہیں. فیصلہ کر لو کہ 14 اگست کو یہ مطالبہ کرنا ہے کہ جنرل شاہی سے آزادی چاہیے. سرمایہ داری، جاگیرداری، بڑے بڑے زمینداروں کے ظلم سے نجات چاہیے. یہ 14 اگست کو اس طرح کے جلوس نکالو، جلسے کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ جھنڈے لہرا کر پاکستان کو نہیں بچا سکتے. 23 مارچ 1970 کو فوج نے گن پوائنٹ پہ مشرقی پاکستان نے جھنڈے لہروا دیے بنگالیوں سے، ان کا قتل عام کر کے، اجتماعی قتل عام کر کے. لیکن ڈر اور خوف کی اس فضا میں جھنڈے تو لگ گئے، مگر پاکستان 1 سال بعد ہی ٹوٹ گیا. یہی عمل آج فوج دہرا رہی ہے. فوج نہیں، فوج کے جرنیل، غریب فوجی نہیں. اٹھو. یہ منتخب وزیر اعظم 20 کروڑ عوام کے ووٹوں سے آنے والوں کو 4 نہیں، ہزاروں وزرائے اعظم، سینکڑوں درجنوں وزرائے اعظم یہ برطرف کر چکے ہیں، مگر کوئی ایک فوجی جرنیل برطرف نہیں ہوا. اسے کوئی سزا نہیں ہوئی. میرا یہ نعرہ ہے تم کو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوے گا. پھر کبھی دوڑو، زمانہ چال قیامت کی چل گیا. غریب عوام